یہودیوں کے سلسلے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسے خطرناک منصوبے بناتے ہیں، ایسے خطرناک پلان بناتے ہیں، اپنے سارے دجالی فتنوں کو قائم کرنے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھوڑتے، ہر چیز کا سہارا لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، یہودی مذہب میں اپنی سگی بیٹی یا بہن کو کسی کو بہکانے کے لیے بھیج دینا وہ عبادت سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ عیب نہیں۔ اگر ان کی بیٹی یا بہن کسی کو بہکانے کا ذریعہ بن جائے تو اس کی فضیلت یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سچی اور پکی یہودی عورت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسی ساری نیچ قسم کی حرکتیں کر کے بھی وہ پوری دنیا سے لوگوں کے عقیدے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بار بار یہودیوں کے رد میں باتیں آتی کیوں ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، یہودیت اب ہے نہیں، نام میں استعمال کر رہا ہوں یہودی، ورنہ پہلے ایک مذہب تھا یہودی جس میں حق ایمان والے علماء بھی تھے، ایمان والے لوگ بھی تھے۔ یہودی مذہب بھی ایک زمانے میں موسیٰ علیہ السلام اور بھی کئی انبیاء اکرام علیہ السلام آئے ہیں، ان کے زمانے میں یہ حق پر قائم تھے، ایک خدا کی عبادت، رسولوں کو ماننا، شریعت پر عمل۔ لیکن بعد میں چلتے چلتے اب یہ یہودی بھی نہیں رہے، نام صرف ان کو پہچاننے کے لیے میں بتاتا ہوں یہودی، ورنہ اب کے دور میں جو جیوز کہلاتے ہیں یہودی، یہ یہودی نہیں، بلکہ ان کا کوئی خدا نہیں، ان کا کوئی نبی نہیں، سوائے شیطان کی عبادت کے وہ کچھ نہیں کرتے۔ ان کو عربی میں عبدۃ الشیاطین کہا جاتا ہے، یعنی یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے ہر ملک میں ایک سینٹر قائم کیا ہے۔ سال میں جون کے آخر مہینے کے آخر میں ان کی ایک گیدرنگ ہوتی ہے، ایک اجتماع ہوتا ہے، اس میں بڑے بڑے سیلیبریٹی آتے ہیں اور ہر وہ گندا کام اس محفل میں کیا جاتا ہے جس سے شیطان راضی ہو، خواہ وہ جان دے کر کے بلی چڑھانے کے معاملات ہوں یا گندی حرکتیں کروانی ہوں، لواطت ہو، زنا ہو، سحاق ہو، ہر طرح کی گندی قسمیں وہاں کروائی جاتی ہیں۔ بدلے میں شیطان سے یہ مانگا جاتا ہے کہ ہمیں دنیا کی حکومت دے جائے۔ تو ابلیس لعین دنیا کے تخت و تاج پر بٹھانے کے لیے ان کو بھرپور کوشش کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے شیطان۔ یہ آج کی بات نہیں، تقریباً 4000 سال پرانی یہ روایتیں ان کی رہی ہیں۔ جو بھی حق کی دعوت دینے آئے تو ابلیس لعین سال کے اخیر میں اپنے پجاریوں سے یہ کہتا ہے کہ فلاں کا قتل کر دو، ورنہ وہ قوم میں میرے خلاف زہر اگل رہا ہے اور ایک خدا کی عبادت کی طرف لوگوں کی بھیڑ جمع کر رہا ہے، یا تو اس کا ایمان خراب کرو یا اسے جان سے مار دو۔ تو یہ ابلیس لعین سے یہ میٹنگ میں سب طے کر کے آتے ہیں۔ پھر حقانیت کی دعوت دینے والے، خواہ وہ علماء صالحین ہوں یا مشائخ اعظام ہوں، ان کو یا تو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں یا تو جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں انہوں نے یہی کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کی تاثیر ایسی تھی کہ یہ جہاں جائیں لوگ ان پر ایمان لائے، اور ہاتھ کا کمال یہ تھا کہ وہ مٹی کے بنائے ہوئے پرندے کو صرف ہاتھ سے بنا کر پھونک مارتے تو وہ زندہ اڑنے لگتا۔ بیماروں کو آپ شفا اس طرح سے دلایا کرتے کہ روایت میں ہے، تفسیر میں، کہ دن میں 50,000 اندھوں کو صحیح کرتے، 50,000 بیمار دن میں صحیح ہوتے تھے، کوڑ کے بیمار، برس کے بیمار، سفید داغ والے، دن میں 50,000 لوگ جس سے صحت یاب ہو رہے ہو، کیا وہ اس پر ایمان نہیں لائے؟ یہ چیز ابلیس لعین کو کب گوارا ہو؟ تو اس نے اپنے پجاریوں کو، جو یہودی ہیں، ہر زمانے میں شیطان سے ان کا ایک کانٹریکٹ یہ ہوتا ہے ابلیس لعین سے کہ ہم تیری رضا کا ہر کام کر ڈالیں گے، بدلے میں تو ہمیں دنیا کی حکومت اور دولت دلائے۔ آج کئی لوگوں کو مشہور کرنے کے لیے الومیناتی کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں کئی مرتبہ اس کو استعمال کر چکا ہوں۔ یہ عبدۃ الشیاطین ہے، یہ شیطان کے پجاری ہیں، ان کا کوئی خدا نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی دین نہیں، صرف ابلیس لعین۔
اس کی پوجا کرتے ہیں, شیطان کی عبادت کرتے ہیں, ایلومیناٹی. ان سے جو جڑ جائے اس سے سب سے پہلے چیز اس کی ساری ایمانیت ختم کرنی پڑتی ہے کہ تو کسی بھی مذہب کا نہ رہے, کوئی ایک چیز پر تیرا عقیدہ نہیں ہونی چاہیے, بدلے میں ہم تجھے پاپولر کر کے دکھائیں گے, سارے لوگوں میں تجھے مشہور کر کے دکھائیں گے. کئی ایسے سیلیبریٹی ہیں, ٹاپ قسم کے سٹار مانے جانے والے لوگ, اکثر کا تعلق ایلومیناٹی سے ہے. یہ جب جا کر کے اپنا ایمان, دین, عقیدہ سب بیچتے ہیں اور پھر ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر یہ عہد کر کے آتے ہیں, تب انہیں یہ سب پبلسٹی ملتی ہے, ان کو سٹار کے درجے ملتے ہیں, ان کو لوگوں میں ایڈورٹائز کے ذریعے سے مشہور کرایا جاتا ہے. پھر ان سیلیبریٹی کو وہ ایلومیناٹی استعمال کرتے ہیں. تو پھٹا ہوا شرٹ پہن, پھٹی ہوئی پینٹ پہن, تاکہ تجھے دیکھ کر لوگ سارے یہی کرنے لگ جائیں. چند لوگوں کو خریدا جاتا ہے اپنے کاز کے لیے اور پوری دنیا کے اعمال برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس ساروں کا تعلق ابلیس لعین سے, شیطان مردود سے ہے. میں بات کو اپنی جوڑتے چلوں جلدی سے. جس آیت کی میں نے تلاوت کیا اس میں بڑی تفصیلیں ہیں. آخر ایک وقت ایسا آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا انہوں نے منصوبہ بنا لیا اور گھر کا گھیراؤ بھی کر لیا, بڑے منصوبے بنائے, لیکن رب ذوالجلال نے عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سلامت اٹھا لیا. ہم مومنوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں اور وہ قیامت کے قریب پھر آئیں گے, نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے. کہ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, سب سے آخری نبی ہیں, تو پھر عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں, کیسے وہ خاتم النبیین ہوں گے؟ یہ قادیانی یہی کہتے ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے پر آپ یقین رکھتے ہیں تو ہمارے غلام احمد قادیانی کو آپ نبی کیوں نہیں مانتے؟ قادیانی ایک مذہب, ایک فرقہ بنا, وہ پہلے مسلمان تھے لیکن اب مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں. قادیانی جن کو احمدیہ بھی کہا جاتا ہے, یہ بھی انگریزوں کی پیدائش ہے. انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی نام کا ایک شخص, قادیان پنجاب میں ہے, اٹھایا اس کو اور اس سے نبی کا دعویٰ کروایا, نبوت کا دعویٰ کروایا, اور اس نے اپنے آپ کو نبی بھی کہہ دیا. اور پھر کتابیں اترنے کی بھی بات کہی کہ مجھ پر کتابیں بھی نازل ہوتی ہیں اور فرشتے بھی آتے ہیں. انگلش میں اس پر وہی آتی تھی, اس نے سب لکھا ہے کہ انگلش میں مجھ پر وہی آتی ہے, اور جو فرشتہ وہی لے کر کے آتا ہے اس کا نام ٹیسو ٹیسو میسو میسو. یہ سب مذاق اس نے بنایا تھا, اور یہ تمام چیزیں گمراہیت کو پوری امت نے بھانپ لیا. اور متحدہ طور پر, متفقہ طور پر آج تقریباً ساری امت کا اتفاق اس بات پر ہے کہ قادیانی اسلام میں ہے ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے دوسرا نبی بنایا. اب ان کی دلیل یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے پر جب آپ عقیدہ رکھتے ہیں تو غلام احمد کو نبی ماننے پر کیوں نہیں آپ عقیدہ رکھتے؟ ظالموں, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے مگر نبی بن کر کے نہیں, دھوکہ کھا گئے. وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے, یہ بھی حدیث پاک میں ہے, اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نکاح کریں گے, اپنی زندگی پوری شریعت مصطفیٰ کے مطابق گزاریں گے. تو پھر حضور کے بعد آنے والے نبی کا سوال ہی نہیں ہوتا. خیر, عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اٹھا لیا. اب کیا ہوا آگے رب تعالیٰ نے جو انجام کے طور پر بیان فرمایا وہ میں بتاتا ہوں. اب ان سب چیزوں سے ہماری زندگی کا تعلق بتاؤں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. میں جانے سے قبل اسی آیت پر گفتگو کر رہا تھا, چند چیزیں میں اس کی بیان کر کے گیا, پھر آج بیان کروں. اس آیت سے ہماری زندگی کا گہرا تعلق ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے مکر کیا. مکر کس کو کہتے ہیں؟ خفیہ پلان بنانے کو, دھوکہ دینے کو, اسی کو تو مکر کہتے ہیں. مکاری کر رہا ہے, یعنی بولتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے. سامنے نظر آتا ہے کہ یہ ہمارا بہت ہی عقیدت مند آدمی ہے, لیکن اس کی آستین میں چھرا ہے, یہ کبھی بھی مار سکتا ہے.
کبھی بھی قتل کر سکتے. ان کو کہتے مکر کرنے والا. اور رب تعالیٰ فرماتا وَمَكَرُوا، یہودیوں نے مکر کیا، دھوکہ کیا. واقعہ بھی میں نے سنا دیا تھا آپ کو. کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ ڈائریکٹ مارنے نہیں آئے. فسطانوس نام کا ایک شخص جو عیسیٰ علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا ہوتا اور عیسیٰ علیہ السلام کی شاگردوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اور سیکھتا بھی تھا، لیکن منافق تھا. ادھر کی باتیں یہودیوں کو جا کے بتا دیتا تھا. عیسیٰ نے آج یہ کہا وہ کہا، تو دل کے اندر دشمنی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتا تھا. اسی کو انہوں نے استعمال کیا کہ تو سب سے اچھا آدمی ہے عیسیٰ کو مارنے کے لیے. اس شخص کو انہوں نے پیسوں کی لالچ دی، وہ تیار بھی ہوا اور شاگرد بن کر کے گیا. لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں کو سب بتا چکے تھے کہ ابھی میرے یہ آخری وقت ہے، میں تمہارے درمیان زیادہ دیر تک نہیں رہوں گا. لوگوں نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا اور قاتل اندر آنے والا ہے. اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے تو کیسے بتاتے ہیں؟ یہ بھی تفسیر میں ہے. آپ نے سب بتا دیا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، وہ اندر آیا منافق. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ منافق عیسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا بن کر کے آیا. چاہنے والا بن کر کے آیا، یہودیوں کی طرف سے آیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا اور اس منافق کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دیا. پوری بھی شکل نہیں دیا، آدھی شکل دیا. بہت دیر تک جب یہ باہر نہیں آیا تو اس کے جو دوست باہر کھڑے تھے یہودی، جنہوں نے اسے پیسہ دے کے بھیجا تھا، اندر گھسا ہے. کہا وہ پتہ نہیں کہاں گیا ہمارا سپاری لینے والا، غائب ہو گیا. پیسے لے کر کے عیسیٰ کو مارا بھی نہیں ہوگا، چلو ہم ہی مار دیتے. اندر گھسے تو اس کو پایا. پہلی نظر میں تو اس کو عیسیٰ علیہ السلام ہی ان لوگوں نے سمجھا. اب کیا کیا؟ سبوں نے چھرا نکالا اور اسی کو مارنا شروع کیا، زخمی کیا اور اس کے بعد اٹھا کر کے لائے اس کو. وہ بہت چلاتا رہا میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں. کون سنے؟ کون سنے گا؟ کیونکہ شکل تو عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. جوش میں یہودیوں نے پکڑ کر کے اس کو سولی پہ چڑھایا اور پھانسی بھی دے دی. مر گیا. مرنے کے بعد ان کو ٹینشن ہوا کہ یہ جو بول رہا تھا میں عیسیٰ نہیں ہوں، عیسیٰ نہیں ہوں، سوچنا چاہیے ہمارا آدمی اگر یہ ہے تو عیسیٰ کہاں ہے، اور اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا. اس ٹینشن میں تو ان کے 500 سال گزر گئے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کس کو مارا. جس کو پھانسی دی انہوں نے، ان کو یقین تک نہیں تھا. قرآن نے بتایا کہ جس کو تم نے مارا ہے وہ کوئی اور تھا. عیسیٰ تو اب بھی رب کے پاس موجود ہے. قرآن نے اس کی وضاحت فرمائی. اب رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. اب سنو آیت. انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، مکر کیا، پلاننگ کی، شاگرد بن کر کے آئے، محبت کرنے والے بن کر کے آئے. وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مکر کا لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا. حالانکہ رب تعالیٰ کے لیے یہ لفظ ہم عام طور پر استعمال نہیں کر سکتے. انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا؟ نہیں. مکر کا لفظ رب تعالیٰ کے لیے نہیں. یہاں رب نے یہ لفظ استعمال فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یہی فرمایا. انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین. اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. کیسی تدبیر فرمایا؟ جس سے تم بچ ہی نہیں پائے. تم بچ ہی نہیں پائے. سوچا تھا کہ میں شاگرد بن کر کے جاؤں گا، مار کر کے آؤں گا، اور اللہ نے اس کے جال میں اس کو ایسا پھانس دیا کہ شکل عیسیٰ علیہ السلام کی دے دی. ہزار وہ دعائی دیتا رہا لیکن بچ نہیں پایا. مرا کس سے؟ دشمنوں سے نہیں. جن کے پاس جا کر لگایا بجھایا کرتا تھا انہی لوگوں نے مارا. یہ ہے خیر الماکرین. مولا تعالیٰ جب کسی کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کے خود کے مسئلوں میں اسے الجھا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. آج کے دور میں بھی میں اس کو بتا دوں، لوگ آج
ہر طرح سے سازشیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بنا کر کے رکھیں. کچھ لوگ تو ڈرا ڈرا کر کے ہماری قوم کو کمزور کر چکے، ڈرا کر کے ارے تمہارا کیا ہونے والا ہے، کٹنے والے ہو مرنے والے ہو. یاد رکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. لوگ اپنے منہ سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں. اللہ کا چراغ کیا ہے؟ اسلام. قرآن اس کو اللہ کا چراغ کہہ رہا ہے، اس کو منہ کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے چراغ کو ہمیشہ باقی رکھے گا. ہزاروں آندھیاں آئیں، ہزاروں طوفان آئے، ارے تتاری چنگیز خان جیسے ہلاکو جیسے ظلم اسلام پر ہوئے، مگر اسلام دبا نہیں. اور آج اگر کوئی ہلکی پھلکی سیاست کو لے کر، وہ بھی 5 سال کی کرسی کو لے کر، یہ سوچے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے، یہاں کی مسجدیں مٹا دی جائے، ان کے شاعر کو ختم کر دیا جائے، اذانیں بند ہو جائیں، دیکھنا واللہ خیر الماکرین. تم مکر کر رہے ہو رب تعالیٰ کے دین کو ختم کرنے کی، میرا رب ایسی خفیہ تدبیر کرے گا کہ تم خود آپس میں لڑ کر کے مر جاؤ گے. اور ایسے اللہ نے بہت سارے منصوبے بنائے، بہت سارے. کئی قومیں ایسی آئیں جو نبیوں کے خلاف لڑنے کے لیے متحد ہوئیں، مگر اللہ ان کے دلوں میں ایسی پھوٹ ڈالتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملنا گوارا نہیں کرتے. امید رکھو رب تعالیٰ سے، اس کی ابتدا تو ہم اپنی زندگی میں دیکھ ہی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین کو ایک جگہ جمع نہیں کرتا، ان کے دلوں میں پھوٹ ڈالے گا اور ان کے آپس کی لڑائی میں یہ ختم ہو جائیں گے. اسلام کو ختم کرنے والے ختم ہو گئے، جس کے متعلق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام کو مٹانے کا مطلب ہے محمد عربی کو مٹانا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو مٹانا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یا رسول اللہ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. ہر زمانے میں یہ دیکھنے کو ملا ہے. یورپ کا ایک واقعہ ایسا کہ لوگ قرآن پر پابندیاں لگا رہے تھے، ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کے کارٹون بنائے جا رہے تھے. ڈنمارک کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا. اسی زمانے میں عیسائیوں کے ایک چرچ کا بڑا پاپ اسلام قبول کرتا ہے اور مصر کے دورے پر وہ آتا ہے. اس سے علماء ازہر نے پوچھا، بڑے بڑے علماء نے کہا برسوں ہو گئے تھے کبھی میں اسلام کے متعلق ایسی چیزیں جاننے کا خیال بھی نہیں آیا، کیونکہ اپنے مذہب میں مشغول تھا. لیکن پوری دنیا میں نیوز دیکھتا گیا قرآن کے بارے میں، اس کو پابندی لگاؤ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو. تو سوچا کہ کچھ تو ہوگا اس میں، دیکھا جائے. جب پڑھنے کی ابتدا میں نے کی تو اب تک مجھے جو سرور نہیں ملا تھا وہ قرآن میں ملنے لگا. رب ذوالجلال کبھی کبھار ہم لوگوں کے اوپر ظالموں کو مسلط کرتا ہے تو بھی اس لیے کہ اور جو کفار و مشرکین ہیں وہ دیکھ لیں کہ آخر کیوں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. جس وقت وہ پڑھائی شروع کریں گے کہ یہ محمد عربی کی غلامی کرتے ہیں اس لیے مارا جا رہا ہے، تو جس دن یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں گے، یقین اور وجدان کہتا ہے اللہ انہیں بھی اسلام سے ہدایت نصیب فرمائے گا. دولت اسلام، دولت ایمان انہیں بھی نصیب ہوگی. تو خوف کی زندگی سے نکلو اور مثبت زندگی، پازیٹو زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ان کفار و مشرکین کے ساتھ خفیہ تدبیر کرے گا اور اس کا ہمیں انتظار ہے. لیکن مولا اگر ہمارے اعمال سے ناراض ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مولا کو منا لیں. اے رب العالمین، یہ آزمائش کی گھڑی لمبی نہ ہو جائے کہ ہماری سانسیں بند ہو جائیں اور پھر ہم دیکھ نہ سکیں. الہ العالمین اتنا فرما کہ ہماری تا حیات زندگی میں ان کفار و مشرکین کو جو اسلام اور بانی اسلام کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں ان کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے آنکھیں دیکھیں، تاکہ اسلام کی حقانیت موت تک ہمارے سینے میں رچ بس جائے. اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں توجہ سے محفل کو بھی دیکھ لیں اور کیمرے والا بھی خاص طور پر گھما کر کے بھی دکھا دے سارے لوگوں کو کہ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سلمان اظہری بہت بڑے بڑے کانفرنسوں میں ہی صرف جاتے ہیں
اور بڑے بڑے جلسے ہونے چاہیے, بہت لاکھوں کی پبلک ہو, وہاں جاتے ہیں. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اندازہ کریں, میرا مشن یہ نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد ہو, میرا مشن یہ ہے کہ 4 لوگ بھی میرے نبی کی بات کرنے والے ہوں, میں پہنچ جاؤں گا. بس بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو, ہمارے لیے جگہ اور تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی. ہم ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں, یو پی کے, بہار کے, جھارکھنڈ کے, ایسے ایسے علاقوں میں جانا ہوا ہے. آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کو کہتا ہوں, جہاں گھر بھی نہیں, آج لوگ لکڑیوں کے گھروں میں رہتے ہیں, ہمیں بھی انہی گھروں میں رکائے ہیں. لوگوں کو صرف ہمارا پلین میں جانا آنا دکھتا ہے, لیکن وہاں کے حالات ہم جانتے ہیں. یہ تمام چیزیں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے ذہن و دماغ سے یہ بات نکالیں, دین کی خدمت کے لیے ہم ہر گھڑی تیار ہیں. اللہ کریم اس جذبے کو سدا سلامت رکھے. آپ کو معلوم ہوگا بچپن سے ہم ایک نعرہ لگاتے رہتے ہیں. ہمارے جو نعروں میں ہے ایک نعرہ چلتا ہے, سنیوں کی بات کر رہا ہوں, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, یہ سب ہونے کے بعد بچپن سے ہم سنتے تھے غوث کا دامن, خواجہ کا دامن. یہ بزرگوں کی طرف سے چلا ہوا ایک نعرہ تھا. یہ آسان چیز نہیں ہے, اور اس پر کچھ لوگ ٹپنی کرتے ہیں, مذاق بھی کرتے ہیں, تم کون سا دامن پکڑے ہو جو نہیں چھوڑنے کی بات کرتے ہو. میرے عزیزو, یہ بہت ہی بامعنی جملہ ہے. یہ نعرہ اس قدر معنی خیز ہے جس کی ترجمانی وقت کا امام عشق و محبت مجدد دین و ملت بھی کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت جیسے عظیم المرتبت نے بھی کہا ہے, لیکن الفاظ الگ ہیں. ہم تو کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, لیکن جو وقت کا عبقری امام ہے وہ کہتا ہے تجھ سے در در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہی تو بات ہے جو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یہ نسبت کی بات اگر عام ہوتی تو وقت کا مجدد اس بات کو نہیں کر رہا ہوتا. انہیں اندازہ ہے کہ یہ عظیم نسبت جس کے ساتھ ہے وہ ممتاز کر جاتی ہے. واقعات آپ کے ذہنوں میں سب ہیں, سنی ساری چیزیں سنتے ہیں. میں میرے استاد گرامی اور میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک بات سنا. غوث پاک کا واقعہ اکثر لوگ سناتے ہیں کہ ایک چور آیا چوری کرنے کے لیے, اور چوری کرنے کے لیے جب اندر آیا تو اس کو ملا کیا, آپ کا جبہ ملا. جبہ ملا, جبہ چوری کر کے جانا چاہتا تھا, لیکن اسی اثنا میں حضرت خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی, اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے تھے. اٹھ گئے, چور اندر دروازے کے پیچھے تھا, لیکن چوری کے لیے اٹھایا کیا تھا, قیمتی جبہ اٹھایا تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خضر نے پوچھا کہ بصرہ کے قطب کا انتقال ہو گیا, وہاں پر کس کو منتخب کیا جائے؟ آپ نے فرمایا دیوار کے پیچھے جو کھڑا ہے اس کو لے جائے. واقعہ آپ کو پتہ ہے, حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ مت سمجھ لینا کہ یہ اچانک ہونے والی بات تھی. اچانک ہونے والی بات نہیں تھی. اس چور کو قطب کے درجے پر پہنچایا گیا اس لیے کہ ہاتھ میں جبہ تھا غوث پاک کا. ہاتھ میں کیا تھا؟ یہی تو ہم بچپن سے نعرہ لگاتے, غوث کا دامن. ہاں, یہ دامن جب ہے تو پھر چور بھی قطب بن سکتا ہے, چور بھی قطب بن سکتا ہے, صرف دامن ساتھ میں ہو, نسبت ساتھ میں ہو. عزیزان گرامی اوقات, سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر معلیٰ آئے, بڑے معاملات آپ کے ساتھ ہوئے, بہت سارے معاملات. ایک مرتبہ کہیں سے آپ کا گزر ہو رہا تھا, پجاری آگ کے بیٹھے ہوئے آگ جلا رہے تھے. آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ کب سے جلا رہے ہو؟ کہا برسوں سے ہماری یہ عبادت گاہ ہے, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پجاری سے کیا کہا, اگر تمہارا یہ خدا ہے, جیسے آج بھی اگنی پوجا ہوتی ہے, غریب نواز نے فرمایا کہ اگر یہ تمہارا خدا ہے تو ہاتھ ڈالو اس میں, آگ میں ہاتھ ڈالو. پجاری نے کہا نہیں, آگ کی فطرت ہے جلانا, وہ تو جلائے گی. ہم اس کو بھگوان مانتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے, لیکن یہ جلانا ہے تو جلائے گی. سرکار غریب نواز فرماتے بچپن سے تو پوجا کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, تجھ کو نہیں چھوڑتی.
تجھ کو بھی جلاتی ہے. تو پجاری کہا بابا بڑی یہ اس طرح کے فلسفے کی باتیں مت کرو, ہمیں گمراہ نہ کرو, آگ کا اثر ہے جلانا جلاتی ہے. لیکن سرکار غریب نواز نے کہا نہیں, آگ کا اثر ہے جلانا, لیکن اس وقت تک نہیں جلاتی جب تک میرا خدا نہ کہے. اثر دینے والا میرا خدا ہے. تو اس نے کہا اگر اتنا تمہارے خدا پر یقین ہے تو تم ہاتھ ڈالو نا, مجھ سے کہہ رہے ہو تم ہاتھ ڈالو. سرکار غریب نواز نے جب یہ چیلنج سنا تو اس وقت آپ تیار ہو گئے. آگ کا بڑا تنور تھا. پجاری جو بیٹھا پنڈت, اس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اور بچے کو حضرت غریب نواز اٹھاتے ہیں. کافر کا بچہ, کافر یعنی ماحول اسی طرح کا رہا ہوگا. اٹھایا اور غریب نواز آگ میں چلے گئے. بچے کو کیوں اٹھا لیا, اس کا تو بچہ تھا, لے کر کے آگ میں چلے گئے. اور اس پجاری نے واویلا مچایا, ارے یہ درویش, یہ فقیر آیا, آگ میں خود بھی چلا گیا, میرے بچے کو بھی لے گیا ہے. کافی دیر ہو گئی, لوگ جمع ہونے شروع ہوئے, جگہ جگہ سے لوگ آئے اور بہت سارے پجاری پنڈت سب آئے. کافی دیر کے بعد سرکار غریب نواز اپنا دامن جھاڑتے ہوئے آگ سے صحیح سلامت باہر آ رہے. ایک بات یاد رکھیں, اللہ کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے. سرکار غریب نواز حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پرتو ہیں. تو جب باہر آئے, آگ کچھ نہیں جلائی, صحیح سلامت تھے. کافی وہاں پر موجود لوگوں نے اسلام قبول کیا, ایمان لائے. بچہ پنڈت نے, پجاری نے لیا اور اس کی پیشانی پکڑ کر دیکھا, آگ کی گرمی بھی نہیں ہے, آگ کی گرمی بھی نہیں ہے. لے کر کے چومنے لگا. یہاں پر فرمایا جاتا ہے بچے کا کون سا کمال تھا, بچہ کون سا متقی اور پرہیزگار ولی تھا, وہ کیوں نہیں جلا. غریب نواز تو اللہ کے ولی تھے, ان کو آگ نہ جلائی, بچے کو کیوں نہیں جلائی. یہ تو پنڈت کا تھا. فرمایا گیا بات یہ ہے کہ ہاتھ میں کس کے تھا, آگ نہیں جلائی, ہاتھ میں کس کے تھا, سرکار غریب نواز کے. یہی تو ہم کہتے ہیں خواجہ کا دامن. ہاں, جب یہ نسبتیں ہیں تو میرے عزیزوں اس کو معمولی مت سمجھنا, یہ بہت عظیم نسبتیں ہیں. اور انہی باتوں سے آج ہمارا ایمان محفوظ ہے, ایمان محفوظ ہے. میں اپنی آنے والی جنریشن کے لیے بھی یہ بات ہمیشہ کے لیے, نوجوانوں محفوظ رکھ لو. تم جس دنیا میں ابھی زندگی گزار رہے ہو, یہاں پر لوگوں کا ایک کانسیپٹ یہ بنا ہے کہ سارا دین گوگل میں ہے, سارا دین انٹرنیٹ پہ ہے. یہاں پر انجینئرز بھی آ گئے ہیں, ڈاکٹر بھی آ گئے ہیں, پروفیسر بھی آ گئے ہیں جو دین کی تشریح کر رہے ہیں اور دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. ہمارا کالج میں جانے والا نوجوان وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ دین بہت اچھا جانتے ہیں, جو ریفرنس نمبر کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں, حدیث نمبر یہ ہے, آیت نمبر یہ ہے, ریفرنس نمبر کے ساتھ بتاتے ہیں. یہ دین کے بڑے عامل لوگ ہیں. اگر تمہارا یہ ذہن بن گیا تو آگے چل کر کے جو دین تمہارے پاس رہے گا وہ ایسا کھچڑا دین, ایسا کھچڑا کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک بات یاد رکھو, ہمارے پاس محفوظ دین وہی ہے جو ان اولیاء سے چل کر کے آیا ہے اور سینہ بسینہ چل کر کے آیا ہے. ان اولیاء کاملین کے ذریعے سے جو دین پہنچا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاکیزہ دین ہی ہے. باقی یہ تشریحات کرنے والے جتنے بھی آتے رہیں گے, ان کے متعلق حدیث پاک میں پہلے سے بشارت دی ہے میرے آقا نے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخیر زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو ایسے پڑھیں گے تم سے بہتر لگے گا, لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جا رہا ہوگا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامتیں بھی بتائی ہیں. وہ ایسی ایسی باتیں تمہارے سامنے لا کر رکھیں گے تمہارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنا ہوگا, اور تم فریفتہ ہو جاؤ گے ان کے پیچھے. نہیں, دین جو ہے انہی بزرگوں سے جو چلا ہے وہی ہمارا محفوظ دین ہے. اگر حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اسناد نہ ہوتی تو دین ہی نہیں ہوتا. اسناد کس کو کہتے ہیں؟ یہ اولیاء کا سلسلہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنے کے لیے امام بخاری کبھی کبھار 12 کبھی 13 لوگوں کا وسیلہ لیتے ہیں کہ مجھ کو انہوں نے بیان کیا, ان کو انہوں نے بیان کیا, ان کو انہوں نے بیان کیا. یہ جو اسناد ہے, یہ جو اولیاء کاملین ہیں, یہ ہمارے دین کے وہ ستون ہیں کہ ان کو ہٹاؤ تو دین کھوکھلا ہو جائے, دین ہی نہ رہے. اس لیے آپ کو اگر یہ پٹی پڑھائی جائے کہ یہ قبر پجوے لوگ ہیں, اولیاء اکرام کے آستانوں پر سب کچھ لٹا دیتے ہیں, میرے عزیزوں ایک بات تو ہے, مجھے اصلاحاً یہ عرض کرنا ہوگا,
کہ افراط و تفریط کے بیچ میں ہمیں زندگی گزارنا ہے. کچھ سنی ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ یقیناً انہوں نے یہ خرافات مچائی ہے کہ سب کچھ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مزارات اولیاء ہے. اولیاء کرام اصل ہیں، نہ کہ یہ دیوار در و دیوار جن کو بنانے میں، جن کے لیے اپنی زندگیاں آج ختم کر دی جاتی ہیں. ایک کسی ولی کے آستانے کو بنانے کے لیے 2 کروڑ کا دروازہ اصل دروازہ نہیں ہے، اصل اس ولی کامل کی زندگی ہے. حضرت سید نجیب میاں رحمت ادام اللہ اقبالہ ماررہ مطہرہ میں ابھی کل کی پرسوں کی رات آپ نے پیغام دیا کہ افسوس یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کو، جو لوگوں کو چاہیے تھا کہ ہمارے بزرگوں کو حاصل کرتے، ان کو منوں پھولوں کے نیچے دبا کے رکھا ہے. ہاں، یہ اولیاء کرام صرف چادر گاگر اور پھولوں پر دبا کر رکھنے کے لیے نہیں، ان کے دامن کو پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کی تعلیمات کو عام کر دینا، ان کے مشن کو عام کر دینا. عزیزان گرامی وقار، آج نوجوانوں کو میں یہ بات کہتا ہوں، نسبت ضروری ہے لیکن ساتھ میں یہ افراط بھی نہ ہو کہ تم اصل دین کو، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور شریعت طاہرہ کو چھوڑ کر کے صرف یہ سمجھ کر کے چلو کہ صرف کسی مزار کے پاس میں ایک دھاگا باندھ دوں گا یا دروازہ لگا دوں گا، کھڑکی لگا دوں گا، بس کافی ہے. یہ نہیں ہے دین. دین اصل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ شریعت طاہرہ اور جس کو لے کر کے اولیاء کاملین تشریف لائے. اگر ان تمام چیزوں سے آپ ہٹ گئے تو پھر کبھی تفریط کس کو کہتے ہیں؟ نہیں مانتا ہی نہیں، میں کسی ولی کو مانتا ہی نہیں. ایسا تنگ نظر ہو گیا ہے کہ وہ اولیاء کرام سے بھی دور ہو گیا. افراط کہتے ہیں بہت ہی زیادہ غلو کرنے لگ گیا ہے. دونوں کے درمیان کا راستہ صحیح راستہ ہے، بیچ کا راستہ. یقیناً یہ اولیاء کاملین ہمارے لیے ذریعہ ہیں، نسبت ہے. اصل تو رسول اللہ کی ذات ہے، اصل رسول اللہ کی ذات ہے. آج دیکھتے نہیں، مجھے ایک صاحب جو دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں ٹونٹ مار کر کے کہا تھا کہ مفتی صاحب آپ بیان بہت سارے کرتے ہیں، اپنی قوم کو آپ دیکھیں، کبھی محفلوں میں آپ جا کر کے دیکھیں، آپ کی محفلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پیر صاحب کی بات کی جائے تو اچھل کود ہوتی ہے اور جب رسول اللہ کی بات کی جائے تو سکتہ طاری ہوتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے میرے عزیزوں؟ ہو سکتا ہے کسی محفل کو انہوں نے دیکھا ہو. میں نے ان سے کہا یہ ہو سکتا ہے کسی جاہل محفل کو دیکھ کر کے آپ نے کہا ہو، لیکن آج بھی الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم جن اولیاء کی بات پر فخر کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ کا دروازہ بھی دکھایا انہی اولیاء نے، حضور پاک تک پہنچایا ہے ان اولیاء کاملین نے. ہم جھومتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اس اعتراض کو آنے سے پہلے اپنے اندر اصل کی محبت کو پیدا کرو. اصل کی محبت وہ رسول اللہ کی محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصل ایمان ہے، اصل دین ہے. اور اولیاء کاملین یہ نسبت وہاں تک پہنچنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے سلسلہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ سلسلہ جو ہے عربی میں چین کو کہتے ہیں. آپ ڈکشنری بھی اٹھا کر کے دیکھ لیں گے تو اس کا میننگ لکھا ہوگا چین. چین کس کو کہتے ہیں؟ چین کوئی ایسی ایک لمبی رسی نہیں ہوتی. چین میں جو ہے کڑیاں ہوتی ہیں، ایک کڑی دوسرے کڑی سے، پھر دوسری کڑی تیسری کڑی سے ایک دوسرے سے جوڑی جاتی ہے، اور یہ کڑیاں جب لمبی ہو جاتی ہیں تو چین بنتی ہے، اور اسی چین کو سلسلہ کہا جاتا ہے. ایک بھی کڑی کھل گئی تو وہ چین نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی ہے. اور اس لیے ہم اپنے بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس چین میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. یہ کڑیوں سے ہم ملا لیتے ہیں. کیوں؟ اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو تو یہ سمجھ کر کے کہ یہ ہاتھ صرف مجھ سے نہیں ملا ہے، ان کے پیر سے، ان کے پیر سے، اور یہ ہاتھ جاتے ہیں سیدھے رسول اللہ کے ہاتھ میں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کا سلسلہ منقطع ہے اس سے بیعت کرنا جائز بھی نہیں، جائز بھی نہیں. یہ سلسلہ ہے، اور سلسلہ اصل جو ہے یہ کڑیاں یہ نہیں ہوتی، آخر میں جہاں جا کر منزل ہے وہ اصل ہے، وہ اصل ہے. اس لیے میرے عزیزوں ان نسبتوں کے ساتھ سرکار غوث پاک کی نسبت، سرکار غریب نواز کی نسبت، اس پر فخر کرنا بنتا ہے سنیوں کو.
لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی محسوس کرنا ہوگا اصل ہمارا وہ رسول اللہ کی شریعت طاہرہ ہے. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان جب تشریف لائے تھے, بڑا امتحان تھا آپ کا. علم حدیث پھیلانے میں سب سے بڑا کردار سیدنا عبدالحق محدث دہلوی کا ہے. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ کسی بیابان سے گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور مریدین بہت سارے ہیں, اور اس پیر صاحب کا اثر ایسا تھا کہ مریدین پر وجد طاری تھا. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کوئی ایسے ویسے عام عالم نہیں کہ وہ صرف اور صرف ظواہر کو دیکھتے ہوں, بلکہ وہ اہل باطن میں سے تھے, اولیاء کی بڑی قدر کرنے والے تھے. ان کا حال یہ تھا اس وقت تک رات کو سوتے نہیں تھے جب تک رسول اللہ کی زیارت نہیں کرتے تھے. روزانہ کا معمول تھا آپ کا, جب دن بھر حدیث پڑھاتے تھے اور رات کو جب آتے کشف کرتے, آنکھیں بند کرتے اور حضور کا دیدار کرتے تھے یا روزے کی زیارت کرتے تھے. ایک دن گزر رہے تھے, پیر صاحب ان کی جھوپڑی تھی, لوگوں کا ایک بڑا جم غفیر تھا. آپ گزرتے ہوئے وہاں لوگوں سے پوچھتے کون ہیں, کہا کہ فلاں فلاں بزرگ ہیں, ان کا اثر ایسا ہے, لوگ ان کے ارد گرد ہمیشہ رہتے ہیں, وجد طاری رہتا. کہا میں بھی ملاقات کر لوں, شرف یاب ہو جاؤں. گئے اندر اجازت لے کر, جو بزرگ تھے اندر, انہوں نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو بٹھایا. بہت توجہ سے سننا, تمہاری زندگیوں میں یہ چیز آئے گی تو یہ ہمیشہ معیار اور کسوٹی میں دے کر جا رہا ہوں. وہ شیخ محدث دہلوی بہت بڑے عالم دین ہیں. اندر گئے, بزرگ جو تھے مرشد بیٹھے لوگوں کے ساتھ بات کرتے رہے. اس کے بعد ان کے قریب میں ایک بڑا مٹکا رکھا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ میں پیالہ تھا جس میں شراب, وہ شراب پی رہے تھے اور مٹکے سے شراب نکالی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو کہا پیجیے آپ بھی. کہا کہ شراب کیسے میں پی سکتا ہوں, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ میں اس کا قطرہ چکھنا بھی حرام ہے, میں کیسے پیوں گا. تو اس پیر صاحب نے کہا مولوی صاحب وہ باتیں باہر ہیں, یہ خانقاہ ہے ہماری, پی لو, میں جو کہہ رہا ہوں پی لو, اتنی منزلیں طے کر لو گے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ نے کہا نہیں, حضور کی شریعت چھوڑ کر کے مجھے ایک منزل بھی نہیں جانا ہے, کوئی منزل نہیں طے کرنا ہے. اب سنو اصل امتحان کیا ہے. پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے پیر صاحب سے. پیر صاحب نے کہا عبدالحق پی لو ورنہ روزانہ جو زیارت کرتے حضور کی وہ بند کرا دوں گا. یہ کسی کو نہیں معلوم تھا, یہ ان کا راز تھا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا راز تھا جو حضور کی زیارت کرتے تھے. اب مجھے بتاؤ اے نوجوانوں, تمہارے ساتھ ایسا آ جائے, تمہارے دل کی بات کوئی کہہ جائے اور تم اسی وقت تو لٹو ہو جاؤ گے, بابا بڑا پہنچا ہوا ہے, اب اس کے آگے پیچھے تو سب کچھ بیچ ڈالو گے, میرے تو دل کے حالات جانتا ہے. یہ شیخ عبدالحق کے لیے بہت بڑا امتحان. اور اس سے بھی بڑا امتحان میں بتاتا ہوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں یہ روزانہ میری جو حضور کی دربار میں زیارت ہوتی ہے, یہ کہہ رہے روک دوں گا, آخر میں کروں کیا. بہت دیر تک سوچتے رہے, ہو سکتا ہے کوئی اور شراب ہو, پی لوں. پیالہ لیا, اس کے بعد ہاتھ کانپنے لگ گئے, ہاتھ کانپنے لگ گئے, پیالہ چھوٹ گیا. کہا کہ نہیں, میں جا رہا ہوں, اس جگہ سے میرے لیے یہ چیز نہیں ہو سکتی. آپ نے کہا ہے میرے دل کی بات, لیکن اب میں شراب کو تو ہاتھ نہیں لگاؤں. چلے گئے. کہا دیکھ لینا پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی گھبرائے ہوئے آئے. اس دن کوئی کام نہیں کیا. شام ہوئی, اپنے معمول کے مطابق جب مکاشفے کے لیے بیٹھتے ہیں, حضور پاک کی زیارت ہر دن کرتے تھے. آج جب تنہائی میں مراقبے میں بیٹھے ہیں, جیسی آپ نے آنکھیں بند کی اور حضور کی زیارت کا وقت قریب آیا, اس وقت سامنے وہ بزرگ کھڑے ہوئے نظر آئے. حضور کا دروازہ نہیں کھلا, نہ ہی کوئی روزہ نظر آیا, وہ کٹھیا میں بیٹھے وہ بزرگ نظر آئے. کہا یہ تو بڑا امتحان ہے. اس وقت ان کے آنکھوں کے سامنے آ کر کے وہ بزرگ کہنے لگے عبدالحق ابھی بھی وقت ہے, آجا میری خانقاہ میں جو پلا رہا ہوں پی لے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کیا کیا جائے, رات بے قراری میں گزری, کیونکہ ایک بار عاشق رسول کو جب دیدار نہ ملے اس کی تڑپ بڑھ جاتی ہے, بے قراری بڑھ جاتی ہے. پوری رات گزار لیا, صبح اٹھ کر کے سوچنے لگے کیا کروں. حدیث پڑھاتے رہے,
شام کیسے آئی؟ پھر رات کے وقت سوچا کل وسوسہ ہوگا، آج بیٹھے تو آج بھی وہ بزرگ سامنے کھڑا ہے اور کہا نہیں میں تجھے حاضری کی اجازت نہیں دوں گا، تو نے میری بات نہیں مانی، انکار کیا، میں تجھے حاضری کی اجازت نہیں دے سکتا، اتنا پاور تو ہے میرا۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے، 2 دن کی بے قراری تھی، آپ رات بھر نہیں سوئے، تیسرا دن آیا اور آج کی شام طے کر کے بیٹھ لیے کہ آج آر پار ہو جائے، یا تو یہ میرا امتحان ہے یا تو پھر میری موت ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بغیر نہیں زندہ رہوں گا۔ طے کر لیا۔ شام کا وقت آیا، جب غسل کر کے بیٹھے حضور کے زیارت کے آداب کے اعتبار سے، اور اس وقت جیسے ہی آپ بارگاہ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے طے کرتے ہیں، دل کو تمنا تیار کرتے ہیں، رو پڑتے ہیں، بے اختیار روتے ہیں، کہتے ہیں اب مجھ سے نہیں سہا جا رہا ہے، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں آپ کی شریعت سچی ہے یا یہ پیر سچا ہے، آپ کی شریعت سچی ہے یا پیر سچا ہے۔ اسی اسنا میں قبر رسول سے آواز آئی، اخرج یا کلب، اے کتے ہمارے دربار سے نکل جا۔ اتنی آواز آئی کہ وہ جو پیر صاحب تھے اچانک غائب ہو گئے اور سب حجابات ہٹ گئے، سامنے رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اپنی مراد مل گئی، اور اس کے بعد جی بھر کے تمنا کے ساتھ، دل کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دی۔ صبح اٹھے، کہا کہ میں تو جیت گیا، میں تو جیت گیا، میری مراد مل گئی ہے، اب جاتا ہوں اس بزرگ کے پاس، اب جا کر کے بولتا ہوں اب بتاؤ بغیر تمہارا پیالہ پیے تو میں اپنا پیالہ پی چکا، میں شراب محبت پی چکا دیدار مصطفیٰ کا۔ اب وہاں بیابان میں آئے، اس جنگل میں لوگوں میں ایک ہلہ مچا ہوا ہے، گلگلا ہے، لوگ اپنے اپنے بوریے بسترے باندھ رہے ہیں، سب ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے رکو رکو، مجھے تمہارے پیر صاحب سے ملنا ہے۔ جلدی سے آئے اس جھونپڑی کے پاس، جو دربان کھڑے تھے وہ بھی ادھر ادھر تتر بتر ہے۔ پوچھا ہوا کیا؟ کہاں ہے پیر صاحب؟ کہا مت پوچھو، کل کی رات ایک بڑا حادثہ ہوا، اچانک ایک دھماکہ ہوا اور ہمارے پیر صاحب کتا بن گئے اور کتا بن کر نکلے، کتا بن کر کے وہ یہاں سے نکل گئے۔ تب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا تمہارے پیر کو کسی اور نے کتا نہیں بنایا، اصل پیر نے کتا بنایا۔ اصل کے ساتھ اگر نسبت ہو تو نقل کبھی تمہارے اوپر غالب نہیں آئے گا۔ یہ اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ۔ لوگ آج جس طرح سے نسبت اپنی اصل ہے، ضروری ہے، لیکن ساتھ میں یہ کسوٹی ہمیشہ رکھو جو میرے مصطفیٰ سے بال برابر بھی ہٹا، شریعت طاہرہ سے بھٹکا، نہ وہ پیر ہونے کے لائق ہے، نہ تمہارے لیے چین بننے کے لائق ہے۔ وہی ہمارے لیے لائق ہے جس کا سینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرپور ہے، معمور ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ میں نے آپ کو اس لیے معیار بتایا ہے کہ اب حالات ایسے آ رہے ہیں، جوگیوں کے پیچھے اور انگوٹھی والے بابا، چوٹی والا بابا، بیڑی والا بابا، پتہ نہیں کون کون سے بابا، لوگوں کو یہ ہمارے ہندوستان کا مزاج ہے، جہالت بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں باباؤں کا دین ہے، اور بابا بھی تو ایسے نفسیات کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، سائیکالوجی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سب کو پتہ ہے، تم کو پتھر بھی وہ کھلا سکتے ہیں، کا بہت بڑا معجون ہے اور کھا بھی لوگ ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایسی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ ایک بابا آیا اور کہتا 8 خدا ہے، 8 رسول ہے، 8 محمد ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور سننے والا بیوقوف ہے، وہ آ کر کے پوچھ رہا کیا ایسا بھی ہے؟ کہا تماچا لگاتا اور کہتا کہ میری گٹھی میں پلایا گیا ہے اللہ ایک ہے۔ پھر یہ کہاں سے لے کر کے آئی چیز؟ اور وہ سارے ڈکوسلے جو مصطفیٰ کریم کی شریعت کو چھوڑ کر کے تمہیں اگر بلائیں۔ ایک بات دیکھیں، سنیوں کی مجلسوں کا یہ حال، جیسے جنہوں نے تانا مارا تھا کہ حضور کا نام لیتے سکتہ تاری ہے، کسی اور کے نام پر حلہ ہے، یہی معاملات۔ قوالی بج رہی ہے، وجد آ رہا ہے، یہ وجد ہے کہ ڈانس ہے کہ رقص ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن قوالی پر بڑا حال آ رہا ہے۔ انہی قوالی سننے والوں سے میں کہتا ہوں 15 منٹ قرآن کی تلاوت بھی سن کے دکھاؤ،
وہ اللہ کا کلام ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کسی کا لکھا ہوا ہے اور رسول پر اترا ہوا کلام ہے. سن کر کے دکھاؤ. اور تو تمہیں نیند آنے لگ جائے تو قرآن کے ساتھ تمہارا اگر جذبہ صحیح نہیں ہے تو پھر یہ قوالیاں تمہیں وجد نہیں لا رہی ہیں, یہ وجد نہیں لا رہی ہیں, یہ تو تھرک رہے ہو. حال اور وجد ان قوالیوں سے, ان مناقبات سے ہوتا تھا جن کے قلب میں نبی پاک کی محبت بسی ہوئی ہوتی تھی. عزیزان گرامی وقار, اصل چیز کی طرف میں توجہ کروا رہا ہوں. میں کسی چیز کے خلاف نہیں بول رہا ہوں کہ اولیاء اکرام کا جو مسلک ہے اس کے خلاف نہیں بول رہا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ اصل شریعت طاہرہ ہے, اس سے ہٹ جاؤ گے تو پھر کوئی چیز نہیں ہے. ایک بابا, وہ ابھی بہت سارے ہے ساؤتھ کے علاقے میں نماز نہیں پڑھتے, نماز ہے ہی نہیں. مریدین کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تصور کی نماز پڑھتے ہیں, اور مریدین فخر میں آ کر کے کہتے ہیں, ہمارے پاس کہہ رہے تھے ہمارے پیر صاحب تو مکہ میں مدینے میں نماز پڑھتے ہیں, بیٹھے یہی ہوتے ہیں, مکہ میں مدینے میں نماز پڑھ لیتے ہیں مغرب عشاء. میں نے کہا کھانا بھی وہیں کھانے بولو, دسترخوان یہاں کیوں بچھاتے ہو, وہاں سے زمزم پی کے آ جائیں, کھجور کھا کے آ جائیں. نہیں, کھانا یہیں لگے گا, یہاں سب توڑیں گے اور نماز مکہ مدینے میں پڑھیں گے. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں, یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے حجت ہے. آپ غوث پاک کی محفل میں بیٹھے, ایک روایت لا کر کے بتا دینا کہ غوث پاک نے کبھی ایک نماز قضا کی ہو. وہ سلطان الاولیاء جب نبی پاک کی شریعت کی ایک فرض میں کوتاہی نہیں کرتے تو پھر آج کے ڈھکوسلے لوگوں کے لیے کہاں سے نماز معاف ہو جائے گی, نماز معاف ہو جائے گی. کبھی یہ بات ذہن میں آنے مت دینا کہ کوئی نماز چھوڑ کر کے بڑا پیر بن رہا ہے, نہیں ہوتا. ہاں, میں نے ایک مرتبہ کہا تھا, میں بڑی معذرت کے ساتھ, جملے سخت ہوتے ہیں, ایک پیر صاحب نے کہا تھا ہمارے لیے نہیں نماز, یہ ان کے لیے, یہ مولوی لوگوں کے لیے, ہم تو معرفت والے ہیں, طریقت والے ہیں. معرفت اور طریقت کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو. میں نے اپنی ایک تفسیر میں کہا تھا ہاں 4 لوگوں کے لیے معاف ہے. مرید صاحب آئے تھے ہمارے پاس, کہا ہمارے پیر صاحب کہہ رہے ہیں. میں کہا تمہارے پیر صاحب سے کہنا ہے معاف ہے نماز 4 لوگوں کے لیے. کہا کس کے لیے؟ کہا یا تو نابالغ بچہ ہوگا اس کے لیے, یا پاگل ہو گیا ہوگا, دماغ نہیں ہے اس کے لیے نماز معاف ہے, یا تو پھر حیض آنے والی عورت, یا پھر جس کا بچہ ہوا نفاس والی عورت. جاؤ پیر صاحب سے پوچھو ان 4 میں آپ کے ساتھ کیا ہے, یا تو بچے ہو, یا تو پاگل ہو, یا تو پھر دوسرے معاملات ہو, ورنہ نماز معاف نہیں ہے. غوث پاک کے لیے نہیں, غریب نواز کے لیے نہیں ہے, تو پھر کسی اور کے لیے کیسے؟ اصل جو ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. لیکن میرے اس بیان کے لیے میں یہاں تک کیوں آیا آپ کو بتا دوں. یقیناً ہم نے گفتگو شروع کی ہے غوث کا دامن اور خواجہ کا دامن. یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا مسلک, ہمارا مذہب اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نبی پاک کی شریعت چھوڑ کر کے صرف دامن کی بات کرتے ہیں. غوث کا دامن وہی ہے جو رسول اللہ کی شریعت ہے, خواجہ کا دامن وہی ہے جو رسول اللہ کی شریعت ہے. اور آخر میں چل کر کے یہ بھی بتا دوں مسلک اعلیٰ حضرت بھی وہی ہے جو غوث کا دامن ہے اور خواجہ کا دامن ہے. جس نے اعلیٰ حضرت کا مسلک پکڑ لیا ہے, دونوں دامن اس کے ہاتھ میں ہے, دونوں دامن اس کے ساتھ ہے. عزیزان گرامی وقار, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان نائبوں کی قدر یقیناً ہمارے لیے ضروری ہے, لیکن ساتھ میں یہ کہوں گا اصل اپنے ذہن و دماغ میں یہ بنا کر کے چلیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بڑھ کر کوئی حجت نہیں ہے, حضور کی شریعت سے بڑھ کر کوئی حجت نہیں. ہر ولی آیا ہوا وہ اپنے لوگوں کو حضور کی شریعت ہی سکھاتا رہا. آج ان کے درباروں پر ڈھول باجے کر کے پوچھ لینا اس ولی نے کبھی تم کو یہ تلقین کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد ڈھول بجاؤ, میرے انتقال کے بعد باجے بجاؤ؟ اس ولی کے مشن پر ہی نہیں چلتے تو پھر کیسے ان کے ساتھ نسبت ہے, کیسے ان کا دامن ہے تمہارے ساتھ؟ عزیزان گرامی وقار, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کے نفاذ کے لیے انہوں نے پوری زندگیاں وقف کر دی, پوری زندگیاں وقف کر دی ہیں. اب آخری بات میں کہہ کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں.
ان اولیاء کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو شریعت ہے اس کی حفاظت بھی ان کے ساتھ رہنے میں ہی، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. تمہارے پاس جب کوئی دولت آ جائے نا، کہاں رکھتے ہو؟ تجوری میں اندر رکھتے ہو. اپنا سونا، اپنا چاندی، اپنا مال دروازے کے باہر تو نہیں رکھتے، حفاظت کے لیے تجوری میں، الماری میں اندر رکھتے ہو. اب تمہارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان کی ہے، یہ کون سی تجوری میں رکھ کر حفاظت کرو گے؟ اس کے ڈاکو بہت ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا اس کی حفاظت صرف ایک طریقہ ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہو، ساتھ رہو. حضرت شیخ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پیاری بات فرمائی تفسیر نعیمی میں. کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی گھر پر گئے، آپ کا دوست ہے، اس نے دعوت دی، بڑا بنگلہ ہے لیکن بنگلے کا دروازہ بند ہے اور باہر کتا بھی ہے. جیسے جاؤ گے کاٹ کھانے دوڑے گا، کچھ بھی کرے گا. کیا کریں گے آپ؟ لکڑی لے کے جائیں، پتھر لے کر کے جائیں، کیسے اس سے کریں؟ تو کہتے ہیں سیدھا طریقہ تو یہ ہے کہ گھر والے کو خود ہی بولو کہ آ بھائی تو اپنے کتے کو پکڑ، میں اندر تو آؤں. اگر گھر کا مالک اندر سے آ گیا اور کہا کتے کے سامنے کھڑا بھی ہو گیا، نہیں بھونکے گا کتا. کتا بھونکتا نہیں اپنے مالک کے دوستوں پر. دروازہ کھلے گا اور چلا جائے گا. شیخ حضرت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی طریقہ ہے. یہ شیاطین اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوڑے ہوئے وہ کتے ہیں، اگر ان پر کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ اللہ کے دوست ہی کر سکتے ہیں. وہ گھر والے لوگ ہیں، اہل اللہ ہیں. اس لیے ہم ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں کہ ہمارے راستہ چلنے میں یہ بڑی رکاوٹ پیدا کرتا ہے شیطان، یہ لعین. ہم آپ کے دربار تک آنا چاہتے ہیں تو آپ ہی مدد کریں. اگر وہ مدد کریں یقیناً راستے بھی کھل جاتے ہیں، راستے بھی کھل جاتے ہیں. یہ نسبت کی بات کر رہا تھا. میں آخری بات کر رہا ہوں. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، سلسلہ قادریہ میں حضرت جنید بغدادی سری سختی کے مرشد ہیں. حضرت معروف کرخی جن کے دربار میں غوث پاک نے چلا کیا. حضرت معروف کرخی ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک شراب پی کر کے آدمی دھت راستے پر پڑا ہوا تھا. آپ گزرتے ہوئے وہاں رک گئے اور لوگوں سے کہا پانی لاؤ. پانی لائے تو جب لوگ پانی لائے تو اپنے ہاتھ میں انہوں نے پانی لیا اور وہ جو شرابی تھا اس کا منہ دھلا دیا. منہ دھلا کر کے چلے گئے. لوگ دیکھتے رہے، چہرہ دھلایا اور اس کے بعد چلے گئے. وہ شرابی اٹھا اور وہ عجیب کیفیت میں ہے، شراب کے نشے میں جو سڑک پر پڑا ہوا تھا، عجیب کیفیت میں ہے. اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے، کچھ عجیب سی خوشبوئیں آ رہی ہیں. لوگوں سے پوچھا کہ کچھ ہوا ہے میرے ساتھ مدہوشی میں؟ کہا ارے نادان، تو کس بات پر اس طرح سے پڑا ہوا ہے؟ زندگی دیکھ تیری، تجھے آج معروف کرخی نے اپنے ہاتھ سے دھلایا ہے. اتنا سننا تھا، وہ بے اختیار دوڑنے لگا اور دوڑ کر کے مسجد میں اندر آیا. مسجد میں اندر آیا ہے تو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن تک مسجد سے باہر نہیں آیا. 40 دن تک مسجد سے باہر نہیں آیا. اور اس کے بعد پھر جب وہ باہر آیا تو وقت کی قطبیت حاصل تھی. اس سے پوچھا گیا، وہ جو بزرگ بن گئے، کہا کہ میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدے میں رو رو کر کے کہا کہ مولا میں تو بڑی نافرمانی میں زندگی گزارا، لیکن اچانک میری زندگی کو تو نے تبدیل کر دیا اور تو اپنے دربار کا مجھے فقیر بنا دیا. دنیا میرے دل سے نکل گئی. مولا اتنا بڑا کرم کیا تو نے. رب تعالیٰ کی طرف سے ہاتف غیبی نے صدا دی کہ اے بندے، بات صرف اتنی ہے، میرے محبوب نے پانی سے تیرا منہ دھلایا اور ہم نے تیرا دل دھل دیا. بس ان کا ہاتھ بھی لگ جائے، اللہ باقی کے کام ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے. لیکن ساتھ میں ایک بات یہ بھی رکھو، ان خبیثوں سے میں کہتا ہوں جو ان اولیاء سے دشمنی کرتے ہیں، بزرگوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کی عاقبت خراب ہے.
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, حضور کی زبان ہے. اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. کون ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے گا؟ ایک بزرگ نے فرمایا, بڑی پیاری بات ہے, یہ لگتی ہوئی چیز ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں, اب نہیں طویل کروں گا. ایک سیٹھ صاحب تھے, اپنی بیگم کو لے کر کے بازار میں گئے ہوئے تھے, بڑے پیسے والے تھے, اور اس علاقے میں ایک درویش رہتے تھے, اللہ کے ولی تھے, لوگ جانتے بھی تھے ان کو, لیکن جذب کے عالم میں رہتے تھے. اب سیٹھ صاحب اپنی بیگم کو لے کر خریداری کر رہے تھے, اچانک وہ درویش آئے اور کیچڑ میں ان کا پیر پڑ گیا. جیسی کیچڑ میں پیر پڑا, کیچڑ اچھل کر کے بیگم کے برقعے پر یا نئے کپڑوں پر لگ گئے, اور اتنا کیچڑ اچھلنا تھا کہ سیٹھ صاحب کو بڑا غصہ آیا اور اس درویش کو پکڑا, 2 تماچے لگا دیا. کبھی کبھار ہوتا ہے کسی کو عورت کی بے عزتی برداشت نہیں ہوتی, لگا دیا, 2 تماچے جھڑ دیا, اور اس کے بعد اس بزرگ نے کچھ نہیں کہا بابا معاف کر دو, غلطی سے پیر پڑ گیا, غلطی سے پیر پڑ گیا. وہ چلے گئے وہاں سے, اور یہ اول پھول بکنے لگے. سیٹھ صاحب مال کی چربی زیادہ تھی, اور اس کے بعد خاتون نے کہا, بیگم نے کہا کہ چھوڑ دو, ان کا غلطی سے پیر پڑا, میں دھل لیتی ہوں. کہا کیسے انہوں نے ہم سب کو ذلیل کر دیا سب کے سامنے, تیرے کپڑے میلے ہو گئے. بہرحال بات آئی گئی ہو گئی. بازار کی خریداری کے بعد جب واپس اپنے گھر آئے, سیٹھ صاحب سامان رکھ کر پہلے منزلے پر اوپر چڑھ رہے تھے, اوپر سیڑھی سے پیر پھسلا, نیچے گر گئے. نیچے جیسی ہی آئے, سر پر ایسی چوٹ لگی کہ بھیجا باہر آیا, جگہ پر موت ہو گئی, جگہ پر موت ہو گئی. اب سنو بات میں کیوں کہہ رہا ہوں. بیگم نے واویلا کرنا شروع کر دیا, یہ ضرور اس درویش کی بددعا ہے. آج میرے شوہر نے ان کو ہاتھ کیا لگا دیا, انہوں نے دل سے بددعا کر دی اور میرا شوہر ختم ہو گیا. وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی, مجھ سے میرا شوہر چھن گیا, ختم ہو گیا. لوگ جب جمع ہوئے پھر پوچھا بیگم سے کیا ہوا تھا, کہا ایسا ایسا معاملہ ہوا, اس درویش کو میرے شوہر نے ہاتھ لگا دیا, تماچا لگایا, اور ہو سکتا ہے انہوں نے ہی یہ بددعا کی ہے اور میرا شوہر چلا گیا. لوگوں نے کہا اگر تماچا لگایا ہے تو معافی بھی ہو سکتی تھی, اس بزرگ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اتنی بڑی بددعا نہیں کرنی چاہیے تھا کہ یہ دنیا سے ہی چلا جائے, گھر لٹ گئے, اجڑ گیا سب. تو کچھ جو ذمہ دار تھے شہر کے اور کچھ علماء, وہ نکل پڑے اس درویش سے ملنے کے لیے. وہ ایک حلوائی کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے. اب سن لو میرے عزیزو اصل واقعہ کا خلاصہ. پہنچے لوگ, کہا بابا آج کیا کر دیا آپ نے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کو ایک سیٹھ نے تماچا کیا لگایا, وہ گھر پہنچا تو اس وقت تک تو آپ نے اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا. کہا ہائے اللہ, میں نے تو کچھ نہیں کیا, میں نے نہیں کیا, ایسا کچھ نہیں کیا. کہا آپ نے بددعا نہیں کی, وہ ہلاک ہو گیا ہے, ختم ہو گیا, انتقال ہو گیا. بار بار سنا تو درویش کو جلال آیا, کھڑے ہو گئے. کہا لوگوں سنو, ہمارا مسلک ہے, ہم ہر تکلیف برداشت کر لیتے ہیں, بدلے میں کسی کو بددعا نہیں کرتے, لیکن ایک بات ہے, ہم تو برداشت کرتے ہیں, دوست نہیں برداشت کرتا. وہ دوست ہمارا اللہ ہے, کیونکہ دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے دوست کی محبت میں آدمی دوسرے کے لیے جانی دشمن بھی بن جاتا ہے. یہاں دنیا کا دستور ہے, اور وہ اللہ غیرت مند ہے, اپنے دوستوں کو پہنچی ہوئی تکلیف ان کی بددعا تک کا انتظار نہیں ہوتا, بلکہ رب تبارک و تعالیٰ خود منتقم حقیقی انتقام لیتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں, بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اولیاء کے ساتھ کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے, حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان صاحب اعظمی ایک بات کہتے تھے کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا مدینہ طیبہ میں حضور کے دربار میں کھڑے یہ متطوع اتنی بے ادبی کرتے ہیں, ان پر عذاب کیوں نہیں آتا, ان پر عذاب کیوں نہیں آتا, ان پر پکڑ کیوں نہیں آتی؟ بڑا پیارا جملہ آپ نے کہا. آپ کیا سمجھتے ہو, عذاب صرف آسمان سے آگ برس جائے, پتھر برس جائے, اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ چراغ کے نیچے رکھ کر کے اللہ نے ان کا ایمان سلب کر دیا, ایمان ختم ہو گیا, اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھو, اولیاء کی دشمنی کے بعد
گھر نہ جلیں ٹھیک ہے، پتھر نہ برسیں ٹھیک ہے، لیکن اگر دل سے ایمان ہی ختم ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم ان تمام بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر میں اپنے اسی جملے پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، غوث کا دامن